مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے ہفتے ایک حدیث کا بیان شروع ہوا تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر۔ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ صدق کو لازم پکڑ لو، سچائی کو اختیار کرو، صدق کو اختیار کرو، کیونکہ صدق جو ہے وہ انسان کو نیکی تک لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، آدمی سچائی کو اختیار کیے رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا لقب صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اس کو صدیق کا مرتبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کے اوپر گزشتہ ہفتے میں نے کچھ بیان شروع کیا تھا، اور اس کی مزید تفصیل کے لیے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ، اگلے اتوار کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کی بڑی عظیم فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ بالآخر انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی آگے بات یہ فرمائی کہ جب آدمی دنیا کے اندر صدق کو اختیار کیے رہتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا مرتبہ صدیق کے مقام تک لکھ لیا جاتا ہے، اور صدیق جو ہے در حقیقت وہ انبیاء کرام علیہ والسلام کے بعد اس کائنات میں افضلیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نبی کو اگر کسی آئینے کے سامنے کھڑا کر دو تو آئینے کے باہر جو ہے وہ نبی ہے، اور آئینے کے اندر جو صورت نظر آ رہی ہے وہ صدیق۔ یہ مقام ہے صدیق کا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک عکس ہوتا ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ صدیق کی زبان پر بھی وہی الفاظ جاری ہوتے ہیں جو نبی کے الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور مشرکین نے ایسی سخت شرائط صلح کی پیش کی جن میں بظاہر مسلمانوں کی سبکی نظر آ رہی تھی، شرط یہ لگائی تھی کہ اگر کوئی کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا
تو مسلمانوں پر ضروری ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ سے اس کو واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مسلمان علیہ باللہ کفر اختیار کر کے مکہ مکرمہ آ جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، یہاں تک کہ عین اسی معاہدے کے وقت میں ایک صاحب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کفار نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پاؤں میں زنجیریں تھیں، اس حالت میں لڑکتے بڑکتے کسی طرح مکہ مکرمہ سے حدیبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ مجھے کسی طرح کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو جو ان کا باپ بھی تھا اور معاہدہ کرنے آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے کہا بھی کہ بھئی اس کو چھوڑ دو کم از کم، وہ نہیں مانا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی معاہدہ کر چکے لہذا مجبور ہیں، ان کو واپس کر دیا۔ صحابہ کرام غصے سے اور غیرت سے ہونٹ کاٹ رہے تھے کہ ایک ایسا مسلمان جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہے وہ ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اسے واپس کرنے پر مجبور ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سخت بے چین تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی اور اسلامی غیرت کا پیکر بنایا تھا، لہذا سخت بے چین تھے اور پریشان تھے کہ کیا یہ واقعی فتح کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین، ہمیں فتح مبین عطا فرمائی۔ تو وہ کہتے ہیں اوا فتح ہوں، کیا یہی فتح ہے کہ ہم اپنے آدمی کو واپس بھیجنے پر مجبور ہیں کفار کے پاس؟ تو بے چینی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں حق پر ہوں۔ کہا کہ کیا ہمارے جو دشمن ہیں وہ باطل پر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ باطل پر ہیں۔ کہا کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جائیں گے اور جا کر عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اسی سال کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سال نہیں۔ تو یہ سارے مکالمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاروق اعظم کا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے جواب دے دیا، وہاں سے پھر بھی چین نہ آیا، صدیق اکبر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، وہی سوالات جو حضور سے کیے تھے وہی جا کر صدیق اکبر سے بھی کیے۔ تو صحیح احادیث میں ہے کہ بین ہی وہ لفظ جو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، بین ہی وہی لفظ صدیق اکبر کی زبان پر بھی جاری ہوئے، وہی لفظ جاری ہوئے۔ پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ کہاں ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ تو کہا کہ کیا حضور نے ہم سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ اس سال کہ ہم عمرہ کریں گے؟ کہا کہ ہاں کیا تھا، مگر کیا یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ وہی الفاظ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے وہی صدیق اکبر کی زبان پر جاری ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ صدیق کو ایسا آئینہ بناتا ہے نبی کا، جیسے جو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آئینے سے باہر دیکھو تو نبی ہے، آئینے کے اندر دیکھو تو صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ مقام صدیق کا جو اس سے بڑا مقام کسی انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ نکلا ہے صدق سے۔ صدق کا مبالغہ ہے صدیق، بہت سچ بولنے والا یا بہت سچائی اختیار کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صدق کو لازم پکڑ لو اور صدق کو اختیار کر لو زندگی کے ہر گوشے میں، تو تمہارا مقام صدیق کا مقام ہے۔ انہ یکتب عند اللہ صدیقا، اتنا اونچا مرتبہ ہے صدیق کا۔ اور
صدق اختیار کرنے والوں کی یہ خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا جو آسان طریقہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنے چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھی بن جاؤ، ان لوگوں کے ساتھی بن جاؤ جنہوں نے صدق کو اختیار کیا ہوا ہے اپنی ساری زندگی کے اندر، ان کے ساتھی بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ساتھی بن جاؤ اولیاء اللہ کے، یہ نہیں فرمایا کہ ساتھی بن جاؤ نیک لوگوں کے، لفظ جو استعمال کیا قرآن نے وہ ہے صادقین، صادقین کے ساتھی بن جاؤ، کیونکہ اگر کسی کے اندر صدق کی صلاحیت پیدا ہو گئی، صدق کی صفت پیدا ہو گئی تو بس اس میں وہ ساری باتیں جمع ہو گئیں جو اللہ جل جلالہ کو مطلوب ہیں کسی بندے سے۔ اس واسطے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ ابھی اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ کس طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صدق کتنی اونچی بات ہے اور اس کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اسی سے صدیق نکلا ہے اور اسی سے وہ افراد نکلے ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم تقویٰ کے لیے دیا گیا قرآن کریم۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے میں عرض کیا تھا کہ صدق کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے سچ بولے، بے شک صدق کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، جھوٹ نہ بولے، بلکہ زبان سے ہمیشہ سچ نکلے اس کی، یہ اس کا اعلیٰ ترین حصہ ہے صدق کا۔ لیکن صدق اس میں منحصر نہیں، بلکہ صدق کے اندر داخل ہیں بہت ساری باتیں، اور اس کو میں دو لفظوں سے تعبیر کروں گا کہ ایک صدق ہے قول کا یعنی زبان کا کی سچائی، اور ایک ہے عمل کی سچائی، صدق عملی۔ تو صدق نام ہے دونوں کے مجموعے کا، فعل زبان قول کی سچائی بھی اور فعل کی سچائی بھی، دونوں کے مجموعے کا نام صدق ہے، اور جب انسان ان دونوں کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ دونوں کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھنے کی بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ ایک ہے صدق قول زبان کی سچائی، اور ایک ہے صدق فعل یا صدق عمل یعنی عمل کی سچائی۔ دونوں مطلوب ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ زبان کی سچائی یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلے وہ سچ ہو، غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، کوئی غلط بیانی نہ کرے کسی بھی مرحلے پر، زبان سے یا قلم سے، نہ زبان سے بولے نہ قلم سے لکھے کوئی غلط بات جو واقعے کے خلاف ہو۔ یہ سچائی کا سب سے اہم عنصر ہے، اور اس کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ آدمی کے منہ سے یا اس کے قلم سے کوئی بات واقعے کے خلاف نہ نکلے، نہ سنجیدگی کی حالت میں نہ مذاق کی حالت میں۔ مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، بلکہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا عذاب ہے اس شخص کے لیے جو محض اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ کچھ دیر کے واسطے لوگ ہنس پڑیں، مذاق کرنے کے خاطر لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے،
تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر بڑی سخت وعید بیان فرمایا. یہ اس لیے فرما دیا کہ بہت سے لوگ گپ شپ کے دوران آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, اور اس میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مذاق میں کوئی بات غلط کہہ دی تو یہ تو مذاق ہے, مذاق کی وجہ سے کوئی حرج نہیں, ذرا تھوڑی دیر تفریح ہوگی, دل بہلے گا, لوگ ہنسیں گے. اسی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ بول لے گا کوئی شخص تاکہ لوگ ہنسیں, تو وہ اللہ بچائے اس کے لیے سخت وعید ہے, سخت عذاب ہے اس شخص کے لیے. تو مسلمان کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق منقول ہے. آپ اس طرح خشک نہیں تھے کہ کبھی لوگوں کے ساتھ ظرافت کے ساتھ پیش نہ آئیں. آپ نے مذاق بھی کیا, لیکن ایسا مذاق کیا کہ جس میں کوئی غلط بات نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے. تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا, مجھے تو اونٹ چاہیے جس کے اوپر سواری کر سکوں. تو آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا, کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا جو بھی بچہ ہوگا. تو جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ بچہ دیں گے تو وہ در حقیقت اونٹ ہی دینے کا ارادہ ہے, اونٹ کا بچہ ہی تو ہے. اب مذاق بھی فرما دیا لیکن غلط بیانی بھی نہ ہوئی. ایک بڑی عورت آ گئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو آپ فرمانے لگے دیکھو بھائی کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, جب جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی. تو مذاق میں فرما لیا لیکن اس میں غلط بیانی کا بھی کوئی شائبہ نہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ مذاق کرو لیکن کوئی ایسا مذاق نہ ہونا چاہیے کہ جس میں جھوٹ کا ادنا شائبہ ہو, ذرا سا بھی شائبہ ہو. تو مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے کو منع فرمایا. یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر کسی بچے سے معاملہ کر رہے ہو اور بچے سے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے, تو فرمایا کہ پھر اگر وعدہ کیا ہے تو بچے کو دو, اس واسطے کہ اگر تم نہیں دو گے تو بچپن سے اس کے دماغ میں تم نے یہ بات بٹھا دی کہ غلط بیانی میں کوئی مذائقہ نہیں, ہمارا باپ بھی غلط بیانی کرتا ہے. غلط بیانی بھی ہوئی, وعدہ خلافی بھی ہوئی, اور غلط بیانی اور وعدہ خلافی کی سنگین گناہ کو اس بچے کے دل میں پہلے ہی دن سے تم نے بٹھا دیا کہ یہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے, ہمارا باپ بھی یہ کام کرتا ہے. تو اس کی تربیت غلط کی. یہاں تک فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کے ہر گوشے میں کہیں پر بھی جھوٹ کی پناہ نہ لو. جو بات ہے سچ کہو, سچ بولو, سچ لکھو, سچ کے خلاف کوئی بات زبان پر جاری نہ ہو. یہاں تک کہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں انسان کی جان خطرے میں ہے, اور اگر جھوٹ نہ بولے تو جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. اور وہاں شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ ایک شخص بالکل مجبور ہو گیا ہے, جان جا رہی ہے, اس جان کو بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سور کھانے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں وقتی طور پر. اس حالت میں اگر جان بچانے کی خاطر کوئی جھوٹ بول لیا تو شرعاً جائز ہے. لیکن جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے
صدق کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس حالت میں بھی حتی الامکان صاف اور صریح جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع میں بھی ہر کوشش کرو کہ کوئی ایسا جملہ بول دو کہ جس کی وجہ سے تمہیں جھوٹ بولنا نہ پڑے۔ ان فی المعارض مندوحۃ عن الکذب، کہ کوئی ایسا ذو معنی فقرہ بول دو کہ جس سے جھوٹ بولنا نہ پڑے، صریح جھوٹ نہ ہو بلکہ توریہ سے کام لے لو، جیسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں تو مکے کے کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا ہوا تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور 100 اونٹ کا انعام آج بھی اگر حساب لگاؤ تو وہ بہت لاکھوں کا پڑتا ہے۔ ایسا انعام اس زمانے کے اندر مقرر کیا ہوا تھا، اور چاروں طرف ہر کارے دوڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائیں۔ اس حالت میں صدیق اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں ہجرت کے سفر میں، ہر قدم پر اندیشہ ہے کہ کہیں سامنے سے جو آدمی آ رہا ہے وہ کوئی دشمن کا آدمی نہ ہو۔ تو ایک حضرت صدیق اکبر کو ایک آدمی مل گیا جو حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، تو پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ یہ صاحب کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ اب اگر حضور کا پتہ بتا دیتے ہیں تو ممکن ہے کوئی دشمن کا جاسوس ہو اور وہ پھر حضور کو پکڑنے کے لیے کوئی اقدام کرے۔ نہیں بتاتے تو غلط بتاتے ہیں تو غلط بیانی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے بندے جھوٹ بولنے سے اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی باتیں ان کے قلب میں ڈال بھی دیتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے رہنما ہیں مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ جملہ بولا۔ اب جھوٹ بھی نہیں تھا اس واسطے کہ واقعی رہنما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بہتر راستہ دکھانے والا کون ہے؟ آپ نے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ عرب میں تھا کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تھے تو کوئی آدمی ساتھ رکھتے تھے کہ جو اس کو راستہ بتانے والا ہو، تو وہ سمجھا کہ یہ اسی قسم کے کوئی آدمی ہے، تو بچاؤ بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، یہ سن 1857 کے جہاد آزادی میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، انگریزوں کا تو کھانا تک چھین لیا تھا۔ حضرت نانوتوی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر بخشی رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے، تو جب ان کا انگریزوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جن جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا تھا ان سب کے خلاف گرفتاری کے پروانے جاری کیے ہوئے تھے، تو وہ پولیس پھر رہی تھی تلاش کرتے ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے، اور وارنٹ گرفتاری کا معنی یہ ہے کہ کھڑے کھڑے چوراہے کے اوپر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے اور مجسٹریٹ نے وہیں کے وہیں پھانسی کا حکم لگا دیا، پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے چوراہوں کے اوپر۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر دارالعلوم دیوبند کی ایک مسجد چھتا کہلاتی ہے، اس کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ علم و فضل کے تو پہاڑ، لیکن رہتے اتنے سادہ تھے کہ دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بڑے عالم ہوں گے۔ تو تہبند پہنے ہوئے معمولی سا اور ایک عام آدمی کی طرح جیسے اس طرح مسجد کے اندر کہیں بیٹھے ہوئے، پولیس آ گئی مسجد کے اندر، نام تھا وارنٹ تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام کا، تو پولیس والے کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا بڑا عالم کہ جو مسلمانوں کا امام سمجھا جاتا ہے اور اتنے بڑے لشکر کی اس نے قیادت کی، تو کوئی ہوگا بڑا جبے قبے والا
آدمی. تو وہ جب داخل ہوئے مسجد کے اندر تو وہاں کوئی جبہ قبہ نظر نہیں آیا. تو وہاں تو مولانا نافی وغیرہ ٹیبن باندھے ہوئے کہیں بیٹھے تھے مسجد کے کسی گوشے کے اندر. تو وہ سمجھا کہ مسجد کا کوئی خادم ہے, تو جا کر پوچھا کہ بھائی مولانا محمد قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ اب پتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو کہ یہ آدمی وارنٹ گرفتاری لے کر آیا ہے, پولیس والا ہے, اور گرفتار ہونے کے بعد اگر چلے گئے تو پھانسی کے تختہ لٹکا ہوا ہے. تو اس وقت بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سری جھوٹ بولنے کے بجائے یہ کیا کہ اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹے اور کہنے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. تو وہ سمجھا کہ کہیں تھوڑی دیر پہلے تھے اور چلے گئے تھے. تو اس طرح اس کو چلا دیا. اس حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا ان اللہ کے بندے. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ جھوٹ بعض اوقات آدمی جان بچانے کے لیے, جبکہ یقین ہو کہ اگر جھوٹ نہ بولا تو جان چلی جائے گی, اس وقت میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا, حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے کا پکڑ لیا, مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہو گئی. پوچھا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ اب اگر کہیں کہ ہتھیار ہے تو اعتراف ہے جرم کا, نہ کہیں نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا ہے. ہاتھ میں تصویر جو کہا ہمارا ہتھیار یہ ہے. تو اس طرح اللہ کے بندوں نے سری جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا, اس حالت میں بھی بچایا. تو جھوٹ ایسی چیز ہے, اللہ بچائے, جو بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اتنی زبردست بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ ملائکہ اس سے دور بھاگتے. اللہ بچائے. اور یہ جھوٹ جو ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جھوٹ کی بدولت ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے. کہتے ہیں صاحب آج کل تو تجارت بغیر جھوٹ بولے نہیں چلتی, گزارا نہیں ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سچ بولیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ ہے. اب یا تو آپ کی بات مان لو یا شیطان کی بات مان لو, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر گزارا ممکن نہیں, تجارت نہیں چل سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, جے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے, صادقین کے ساتھی بن جاؤ. یہ بھی ایک ایسے ہی واقعے میں نازل ہوئی تھی. وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اور مسلمان کے سننے کا ہے, یاد رکھنے کا ہے, بار بار سننے اور یاد رکھنے کا ہے, جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے موقع. یہ ایک غزوہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے صرف 2 سال پہلے, سن 9 ہجری میں. اور اس غزوے میں صورتحال ایسی تھی کہ مسلمان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا چاہا تھا روم کے بادشاہ کے اوپر. اور روم اس زمانے میں بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی, جیسے آج کل امریکہ. اس طرح کی طاقت روم سمجھی جاتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روم کی طاقت پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا. اور کس طرح ارادہ فرمایا تھا کہ وہاں سے روم سے کچھ سوداگر آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں اپنا سامان بیچنے کے لیے. انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ روم کا جو بادشاہ ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے, سال بھر کی تنخواہیں اپنے سپاہیوں کو دے دی ہیں, اور اب عنقریب وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارادہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ آ کر ہم پر حملہ آور ہو، ہم آگے بڑھ کر اس پر حملہ کریں تاکہ پہل ہماری طرف سے ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم اس دفاعی پوزیشن میں ہوں، اقدام کریں، اقدام کر کے اس کے اوپر حملہ آور ہوں، یہ ارادہ فرمایا۔ اندازہ لگائیے کہ مدینہ منورہ کے چھوٹی سی بستی میں رہنے والے بے سر و سامان لوگ، اور روم کی اتنی بڑی طاقت، لاکھوں کی فوج اور دنیا کے سپر پاور، اس کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور اس پر حملہ کیونکہ تھا بڑا اہم معاملہ، لہذا سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر لازم کر دیا کہ جو بھی صحت مند مسلمان ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس جہاد میں شامل ہو، ہر ایک کے۔ بڑے عجیب و غریب اس میں واقعات پیش آئے، تو اس میں 3 صحابہ کرام تھے۔ کچھ تو منافقین تھے جو کہتے تھے کہ بھئی ہم شامل نہیں ہونا چاہتے اس کٹرال میں، کہاں پڑے، اس سے لمبی تبوک جو ہے 1200 میل کا فاصلہ، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے، اور گرمی کا موسم ہے شدید، تو اس واسطے اس کے اندر جانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو منافقین تو پہلے ہی سے ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ہم تو اس میں جائیں گے نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے، تو آ کے حضور کی خدمت کا کوئی بہانہ کر دیتے اور اس طرح رہ گئے۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے، دل سے چاہتے بھی تھے جہاد، لیکن وقتی طور پر سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ حدیث بھی عجیب و غریب حدیث ہے، اس کہتے کہ لفظ موتیوں میں تولنے والا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، ہر غزوے میں شامل ہوتا تھا، احد میں بھی شامل ہوا، احزاب میں بھی ہوا، ہر غزوے میں شامل ہوا، سوائے اس کے کہ بدر کے موقع پر شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس کا اچانک کچھ لوگ جمع ہو کر روانہ ہو گئے تھے، اور حضور نے سب کے ذمہ لازم بھی نہیں کیا تھا کہ سب شامل ہوں، لیکن تبوک کے غزوے کے موقع پر آپ نے ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین کر دیا تھا کہ ضرور شامل ہونا ہے۔ سب لوگ تیاری کر رہے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور کھجوریں پک رہی تھی، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ سارے مدینے والوں کے لیے سال بھر کی معیشت کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کھجوریں سے ٹوٹتی ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سارے سال اس کو بیچتے ہیں، تو ساری معیشت کا دار و مدار اس پر تھا۔ تو میں الحمدللہ میرے پاس پیسے بھی تھے، میرے پاس سواری بھی تھی، میں صحت مند بھی تھا، لیکن ہر روز صبح کو نکلتا کہ چلو اب میں تیاری کروں چلنے کے لیے، لیکن دل میں خیال آتا کہ چلو اب جلدی کیا ہے، کل کر لیں گے، آج کے کام کو کل پہ ٹالتا رہا، کل آئی تو پھر اگلے دن پہ ٹال دیا، پھر آئی پھر اگلے دن پہ ٹال دیا، اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے سارا صحابہ کرام کا لشکر تیار کر کے روانگی کا حکم دے دیا۔ اس وقت تک بھی میں تیاری مکمل نہیں کر پایا تھا، دل میں ارادہ پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا چلو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، نکل جائیں، تو بعد میں آپ کے ساتھ جا ملوں گا۔ لشکر روانہ ہو گیا، اور پھر میں اگلے دن میں نے سوچا کہ روانہ ہو جاؤں، اب بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن روانہ ہو جاؤں تو، لیکن پھر کچھ دل میں سستی آ گئی، اور کہتے ہیں یا لیتنی فعلت، اے کاش کہ میں نے وہ کام کر لیا ہوتا، یعنی میں نکل گیا ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس کے پیچھے، لیکن اسی لیت و لعل میں وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کو نکلے ہوئے کئی دن گزر گئے، اور اب جا کر شامل ہونے کا امکان احتمال باقی نہ رہا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا تھا تبوک کے لیے۔ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو
تو وہاں آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کعب نظر نہیں آ رہے، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، یہ کہاں گئے؟ آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کہ 30,000 انسانوں کا لشکر ہے، اس میں ایک ایک شخص کے بارے میں ذاتی طور پر آپ کو واقفیت ہے کہ کون ہے موجود ہے کون موجود نہیں ہے، اس کی کیا حالات۔ پوچھنا ہے کہ کعب بن مالک کیوں نہیں آئے؟ تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ صاحب وہ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں اور ان کا پیسے بہت آ گیا ہے اور لباس بھی بڑا شاندار پہنتے ہیں تو اس میں رہتے ہیں، اب وہ کہاں آئیں گے ہمارے ساتھ جہاد کے اندر؟ اس طرح کی کوئی بات کہہ دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے غلط بات کہی، یہ وہ ایسے آدمی نہیں ہے، مسلمان آدمی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ پیش آئی کہ ابھی تک نہیں آئے۔ حضور نے بھی خاموشی اختیار کرا۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں رہ تو گیا مدینے میں اور حضور کا لشکر چلا بھی گیا، لیکن باہر نکلتا مدینے سے تو چاروں طرف عجیب منظر نظر آتا کہ یا تو کوئی منافق پھر رہا ہے یا کوئی ایسا مریض اور اپاہج اور کمزور آدمی ہے کہ جو جہاد میں جا نہیں سکتا تھا، وہ نظر آتا ہے، اور مدینے میں سناٹا ہے۔ جتنے مخلص صحابہ کرام تھے اور جتنے صحت مند تھے سب جا چکے تھے، یا منافق ہے یا کمزور اور ضعیف ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے اور طبیعت ملامت کرتی کہ تو اچھا خاصا صحت مند آدمی اور نہیں گیا۔ یہاں تک کہ دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے تشریف لانے کے آ گئے، پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس میں یاد رکھیے گا کہ اس تبوک کے مہم میں پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی، وہ ہرقل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ روب طاری کیا کہ وہ اپنے لشکر لے کر واپس چلا گیا، مقابلہ نہیں ہوا، آپ ویسے ہی واپس تشریف لے آئے۔ واپس تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عام طور سے 2 رکعتیں وہاں پر پڑھتے تھے۔ تو آپ حسب معمول مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت جو منافقین تھے اور نہیں گئے تھے وہ فوج در فوج آ کر حضور کی خدمت میں آنے لگے، آ کر سلام کرتے اور جھوٹ بولتے، کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں مجبوری پیش آ گئی تھی، اس واسطے حاضر نہیں ہو سکا، معاف فرما دیجیے۔ حضور فرماتے کہ اچھا بھائی جیسے تم معافی کی بات کر رہے ہو، اگر یہ بات ہے تو معاف ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، معاف کر دیا۔ دوسرا آیا اس نے پھر معافی، کوئی بہانہ کیا، جھوٹ بولا، معاف کر دیا۔ تیسرا آدمی آیا اس نے پھر، یہاں تک کہ جو منافقین جتنے تھے وہ سب کے سب میں دیکھ رہا ہوں کہ معافی مانگ کے جا رہے ہیں، حضور معاف بھی فرما رہے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی آپ نے داروگیر نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ میرے دل میں بھی آیا کہ جس طرح یہ لوگ جا کر بہانے بنا رہے ہیں تو اسی طرح کا بہانہ میں بھی کوئی بنا دوں تو حضور مجھے معاف فرما دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو بولنے دو، میں تو سچی بولوں گا اور جو واقعہ ہے وہی بیان کروں گا۔ جا کر کہتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے قدموں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو حدیث میں الفاظ کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو تبسم المغضب، آپ نے مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے کہ ایک غصے کی حالت میں آدمی مسکراتا ہے۔ تبسم تو تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر غصہ بھی جھلک رہا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ اے صاحب تمہیں کیا وجہ پیش آئی؟ کیا تم نے اس سفر کے لیے اپنی سواری خرید نہیں لی تھی؟ تم نے سواری تو خرید لی تھی، پھر کیوں نہیں گئے؟ اب بتایا حضور کو اس وقت بھی پتا ہے کہ سواری خرید چکے تھے، ایک ایک آدمی کے بارے میں ذاتی حالات اتنے جانتے ہیں کہ سواری خرید چکے، تو تم نے سواری خریدی تھی پھر بھی تم کیوں نہیں گئے؟ تو کعب کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیتا،
لیکن یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر کوئی بہانہ بنا بھی دیا اور آپ نے مجھے معاف کر بھی دیا تو آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینے کا ایک وقت آنے والا ہے، اس میں مجھے اپنے جھوٹ کا جواب دینا ہوگا اور میں پھر اس جھوٹ کے ذریعے بچ نہیں سکتا۔ اور اگر آج میں سچ بول دوں تو اس وقت آپ ضرور مجھ پر ناراض ہوں گے اور شاید آپ مجھ کو کوئی سزا بھی دیں، لیکن بالآخر مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس ہلاکت سے نکال دے گا۔ اگر میں جھوٹ بولنا چاہوں تو میں بڑا چرب زبان ہوں اور میں جھوٹ بول کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں جس سے آپ کو دھوکہ دے دوں، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولوں۔ لہذا میں آپ سے اعتراض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور میں کبھی زندگی میں اتنا دولت مند نہیں رہا جتنا اس زمانے میں تھا، اور یا رسول اللہ میں کبھی بھی اتنا صحت مند نہیں تھا جتنا کہ اس زمانے میں تھا، اور میں محض اپنے سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا اور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، کہ اس نے تو سچ بولا، اشارہ فرما دیا کہ اس نے سچ بات کہی، باقی سب لوگ جو ہیں وہ الٹے سیدھے بہانے بناتے رہے، لیکن انہوں نے سچ کہا۔ اس پر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے، اب انتظار کرو۔ یعنی آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں فرمائی، ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، معافی نہیں دی، اور فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت حل کیا جائے گا۔ کہتے میں اٹھ کے چلا آیا تو مجھے کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، ایسے سارے لوگوں کو تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے آ کر عذر پیش کیا، حضور نے عذر قبول کر لیا، دعا بھی مغفرت کی فرمائی، معاف بھی کر دیا، تم بھی اس طرح کچھ کر لیتے تو شاید تمہیں حضور معاف کر دیتے، اور یہ گناہ ہوتا تو اس گناہ کی بعد میں مغفرت حضور سے ہی طلب کر لیتے، حضور سے دعا کروا لیتے اور بچ جاتے اس وقت۔ کہتے انہوں نے اتنا مجھے بعض لوگوں نے مجبور کیا کہ میرے دل میں آیا کہ میں پھر دوبارہ جاؤں اور جا کر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے بات غلط کہی تھی، اصل میں میرا عذر یہ تھا، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جھوٹ بولنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنا ٹھیک۔ میں نے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی کوئی آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح سچ بولا ہو اور حضور نے فرمایا ہو کہ تمہارا معاملہ مؤخر کر دیا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی اور ہیں، ایک ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے بھی آ کر یہ بات کی تھی اور ان کے معاملے کو بھی حضور نے مؤخر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تب۔ کہتے میں نے سوچا کہ جب دو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، لہذا میں جھوٹ نہیں بولوں۔ اب حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ پورے مدینے میں کوئی مسلمان ان تین آدمیوں سے بات نہ کرے، ان کا مکمل بائیکاٹ، نہ ان سے کوئی بات کرے نہ ان کی کسی بات کا جواب دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے۔ کہا فرماتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد معلوم ایسا ہوتا تھا کہ زمین وہ زمین نہیں رہی جو میرے لیے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ جہاں جاتا ہوں کسی سے بات کرتا ہوں وہ بات نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، سوال کرتا ہوں سوال کا جواب نہیں دیتا، کسی سے ایک لفظ بولنا بھی ممکن نہیں۔ آگ میں داخل ہوا، دیوار پھاند کر جا کر کہا کہ ہے وہ قتادہ تم سچ سچ کہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ وہ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھ سے کہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ جواب نہیں دیتے۔
تیسری مرتبہ جب میں نے دوہرایا تو پھر اتنا انہوں نے کہا بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ کہہ کر منہ موڑ کے چل دی. وہ بھی بولنے کو تیار نہیں. باہر جاتا کہتے ہیں اور جو میرے دو ساتھی تھے ہلال ابن امیہ اور مرارہ، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہتے تھے. میں جوان آدمی تھا تو میں بازار میں بھی نکلتا تھا، شہر میں بھی نکلتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، جماعت سے نماز بھی پڑھتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ آ کر سلام کرتا تھا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس انتظار میں دیکھتا تھا کہ میری آنکھیں تلاش کرتی تھی کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں کہ نہیں. تو میں دیکھتا کہ ہونٹ نہیں ہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر میں آپ کے قریب جا کر نماز پڑھتا تھا، کھڑے ہو کر قریب نماز پڑھتا تھا، تو چوری چوری آپ کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ میری طرف کسی وقت متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ جس وقت میری نگاہیں کسی اور طرف ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ نظر پھیر لیتے. اس حالت میں کہتے ہیں کہ وقت اس طرح گزرا کہ ساری زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی. ضاقت علی الارض بما رحبت. یہاں تک کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھا کہ اچانک ایک شخص آئے میرے پاس اور دروازے پر مجھے آواز دی. تو مجھ سے پوچھا، میں باہر نکلا تو کہا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے. پیغام یہ آیا ہے کہ آپ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ تمہاری بیوی تم سے الگ رہے. اب تک بیوی کو اجازت تھی ساتھ رہنے کی، بات چیت کرنے کی، اب حکم یہ آیا کہ بیوی الگ ہو جائے. تو میں نے کہا کہ کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہا کہ نہیں حضور نے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، یہ کہا ہے کہ وہ تم سے بات نہ کرے اور تمہارے ساتھ نہ رہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ تم اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ اگر یہاں رہو گی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی باپ کی نوبت آ جائے، اپنے میکے چلی جاؤ. میکے بھیج دیا. اور کہتے ہیں اس سے زیادہ مصیبت میرے اوپر یہ پیش آئی کہ ایک دن میں مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک غسان کا ایک آدمی آواز دیتا پھر رہا ہے کہ کعب بن مالک کون ہے، کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کے پاس لے جائے. تو میں نے کہا میں ہی کعب بن مالک ہوں. کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس نصرانی بادشاہ عیسائی بادشاہ غسانی کا خط آیا ہے تمہارے نام، وہ خط تمہارے پاس لے کر آیا. خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے کعب بن مالک، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے سردار نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم پر بڑا ظلم کیا ہے اور کوئی تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور تمہیں سب نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو یاد رکھو تم اتنے ذلیل نہیں ہو کہ اس ذلت کی حالت میں زندگی گزارو، آپ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بڑی عزت اور اکرام کا معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. نصرانی بادشاہ نے یہ خط بھیجا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نئی مصیبت، کہ اب میری حالت ایسی ہو گئی کہ کافر بادشاہ بھی میرے اندر دلچسپی لینے لگے اور یہ توقع کرنے لگے کہ میں ان سے جا کر مل جاؤں گا. لہذا میں نے فوراً پہلا کام یہ کیا کہ اس خط کو قریب میں ایک تنور جل رہا تھا وہاں لے جا کر تنور میں پھینک دیا اس خط، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج کا انتظار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی میرے لیے کشادگی کا راستہ پیدا کر. 50 دن اور رات اس حالت میں گزرے کہ نہ کوئی ملنے والا نہ کوئی بات کرنے والا. کہتے 50ویں صبح کو میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھ کر، تو اتنے میں مجھے ایک پکارنے والے کی آواز آئی جو صلا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آواز دے رہا تھا کہ یا کعب بن مالک ابشر، کہ اے کعب بن مالک خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو. تو کعب کہتے ہیں کہ وہ آدمی
جب میرے پاس آیا کہ میرے جسم پر ایک ہی چادر تھی، میں نے خوشی کے مارے وہی اس کو ہبہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، یہ تمہاری۔ اس وقت اعلان ہوا حضرت کعب بن مالک کے توبہ کے قبول ہونے کا، تو کعب کہتے ہیں کہ میں چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچا۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی آیات لے کر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کی توبہ کا بشارت ان کو دی گئی۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ الحمدللہ کعب بن مالک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا قبول ہونے کا اعلان آ گیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اسی وقت آدھی رات میں ہی کسی طرح میں کعب بن مالک کو یہ خبر پہنچا دوں، کیونکہ جانتی تھی کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو اسی وقت ان کو خبر پہنچا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، پتہ نہیں اس وقت سو رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو، فجر کے وقت تک انتظار کر لو۔ فجر کے نماز پڑھتے ہی آپ نے مسجد کے اندر اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کعب بن مالک کی اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تینوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ خبر سنی تو ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے جا کر پہنچاؤں یہ خبر۔ جو ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے کعب بن مالک کے پاس، دوسرے صحابی نے سوچا کہ گھوڑے پر جائیں گے لمبا چکر کاٹ کے تو دیر لگے گی، ایک صحابی سلا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے آواز دے دی، اے کعب بن مالک خوشخبری سن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ یا کعب، اے کعب، تمہیں آج کا دن مبارک ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا اس سے زیادہ، آج سے زیادہ برکت والا دن تمہارے لیے کوئی اور نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اور صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ توبہ آپ نے اپنی طرف سے قبول فرمائی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور یہ آیات نازل ہوئی تمہارے بارے میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ ان تین کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ ہم نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی، ان تینوں کی نام لے کر، اور یہ مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ 30,000 صحابہ کرام تبوک کے اندر شریک ہوئے، ان میں سے کسی کو الگ سے نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جب انہوں نے ایسی توبہ کی، اس درجے کی توبہ کی، اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو ان تین کا الگ سے ذکر کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین آدمی کہ جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ، آج واقعی میرے لیے ایسا دن ہے کہ اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی مسرت میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دل میں میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سارا کا سارا اس خوشی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سارا مال بھی، ساری دولت صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے کعب، سارا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو۔ تو پھر کچھ رکھا اور کچھ صدقہ کیا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ موقع ہے جب یہ آیات جو سورہ توبہ کی نازل ہوئی ہے اس میں آیا ہے یہ جملہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ بتایا دیا کہ کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہوا
اور ان کو جو اللہ تعالی نے عظیم درجات عطا فرمائے وہ کس واسطے، کس چیز کی بدولت؟ سچ کی بدولت۔ انہوں نے سچ اختیار کیا۔ اور وہ منافقین جو جھوٹ بول کر گئے تھے، وقتی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا، ان کا عذر بظاہر قبول بھی فرما لیا تھا، لیکن جب ان کی حقیقت کھلی تو قرآن کریم نے ان کے بارے میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ اسی صورت کے اندر ان کے خلاف زبردست وعیدیں بھی موجود ہیں۔ تو قرآن یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کہ جو کچھ بھی ان کو ملا وہ ان کے صدق کی بدولت، ان کی سچائی کی بدولت ملا۔ خود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد بھی کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری جو توبہ قبول فرمائی وہ چونکہ اس وجہ سے فرمائی کہ میں نے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا، تو میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں آج اتنے سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے الحمدللہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی بات خلاف واقعہ زبان سے نہیں نکالی۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ بعض اوقات شیطان وقتی طور پر یہ دھوکہ دیتا ہے کہ چلو جھوٹ بول لو جان بچ جائے گی، جھوٹ بول لو اس سے ہمارا کوئی کام بن جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ بولنے سے ہمارا نقصان ہو جائے، لیکن نہایت انجام کار فتح سچ ہی کی ہوتی ہے، کامیابی سچی کو نصیب ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ لہذا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں، غلط بات زبان سے نکالنے والے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو۔ یہ ارشاد فرمایا شاہد اللہ۔ تو بھائی اس سے صدق کی جو پہلی میں بات کر رہا تھا، زبان کی سچائی، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے بعض اوقات کے بغیر جھوٹ کے کام نہیں بنتا، محض شیطان کا دھوکہ۔ سچائی کو اختیار کر کے دیکھو، وقتی طور پر آزمائش ضرور آ سکتی ہے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر آئی، لیکن انجام کار کامیابی انشاءاللہ سچی کو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی ہی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے۔ یہاں اس کی بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے جھوٹ کا اتنا شیوع ہو گیا ہے، جھوٹ اتنا رواج پا گیا ہے، غلط بیانی اتنی پھیل گئی ہے کہ بسا اوقات اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے اور بظاہر نیک لوگ بھی غلط بیانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں، کسی کو چھٹی چاہیے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اس سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا کہ یہ بیمار ہے چھٹی لینے کے لیے۔ کسی کو کوئی ویزا درکار ہے، کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہے، اس کام کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ لوگ لیے پھرتے ہیں۔ اللہ بچائے جھوٹی تصدیقات، جھوٹی سندیں اور خدا جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں، اور بسا اوقات دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم اتنے عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تصدیقات اچھے خاصے لوگ جو ہیں مدرسے کے لوگ وہ تصدیقات کے لیے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تصدیق مل جائے۔ لکھنے والا تصدیق بعض اوقات لکھ بھی دیتا ہے کہ چلو ثواب کا کام ہوا ہے، اس کی مدد ہو جائے گی، جانتا ہے نہیں مدرسہ کیسا ہے اور تصدیق لکھ دی۔ الیاذ باللہ، یہ سب جھوٹ کی بدترین قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے۔ ان سب سے احتراز اور اجتناب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو، لکھو یا کہو، دیکھ لو کہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر واقعے کے مطابق ہے تو کہو، واقعے کے مطابق نہیں ہے
تو ہرگز اس کو زبان یا قلم سے نہ نکالو، پہلے اس کو جانچ لو یہ کہنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میں بات زبان سے نکالتا ہوں تو پہلے اپنے آپ کے اوپر جنت اور جہنم دونوں کو پیش کر لیتا ہوں، کیا اگر میں سچ کہا تو یہ جنت ہے، جھوٹ کہا تو یہ جہنم ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا کہوں۔ تو یہ زبان سے بات نکال دینا کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ بس آدمی بے پرواہی کے اندر نکال گیا، اسی کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اسی پر ہلاکت اور نجات کا فیصلہ ہونا ہے، لہذا اس کا اعتبار ہے۔ جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ غفلت سے، بے پرواہی سے، دھیان نہ ہونے سے، جو بات منہ میں نکل آ گئی نکال دی۔ یہ ایک اللہ نے دے رکھی ہے سرکاری مشین زبان جو چل رہی ہے مسلسل، اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا سا فکر پیدا کریں، اس غفلت کو دور کریں، لفظ جو زبان سے نکال رہے سوچ کر نکالیں کہ یہ سچ جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے، اگر غلط ہو تو اس سے پرہیز کریں۔ تو پہلی بات صدق کی میں نے کہا تھا دو قسمیں ہیں، ایک صدق قول، ایک صدق فعل۔ تو صدق قول کی حد تک یہ بات میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری قسم صدق کی ہے صدق عملی، عمل کا۔ یہ کیا ہے؟ صدق عمل کے معنی یہ ہے کہ جو کام انسان کرے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے شریعت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے۔ اور حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں صدق عملی کے بارے میں کہ صدق عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ کیا معنی؟ انسان کے ظاہر سے جو بات مترشح ہو رہی ہے وہ اس کے باطن میں بھی ہو۔ مثلا آپ نے حلیہ بنایا ہے الحمدللہ سنت کے مطابق، آپ نے ماشاءاللہ اپنا وضاحت سنت کے مطابق بنائی ہے، داڑھی آپ نے رکھی، لباس جو ہے وہ علماء صلحاء کا لباس آپ نے اختیار کیا، دیکھنے والا آپ کے ظاہر سے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی صالح آدمی ہے۔ تو اگر واقعی آپ اپنے اندر باطن میں صالح ہیں تو آپ عملی طور پر صادق ہیں، لیکن اگر ظاہری شکل و صورت سے تو آپ کے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، لیکن اندر آپ کی خباثت بری ہوئی العیاذ باللہ، اور آپ کا جو باطنی زندگی ہے، اندرونی زندگی ہے، وہ اس ظاہر کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے کذب عملی، عملی جھوٹ۔ جیسا آدمی نے ظاہر بنایا ہے ویسا ہی باطن بھی ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ظاہری اعتبار سے بڑے ادب سے پڑھ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نگاہ جو ہے سجدے کی طرف ہے، دائیں بائیں دیکھ نہیں رہا، تو دیکھنے والا دیکھنے میں یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر یہ ہے، لیکن اندر آپ خشوع کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے، اپنے طرف سے جتنی دنیا بھر کی باتیں ہیں وہ ساری اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے سوچ سوچ کر ساری دنیا کی باتیں آپ نماز میں سوچ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ صدق کے خلاف، کیونکہ ظاہر جو ہے وہ باطن کے خلاف ہوگا۔ غیر اختیاری خیالات آ جائیں وہ تو معاف ہیں، غیر اختیاری طور پر آ جائیں، لیکن اپنی طرف سے، اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے دنیا بھر کی باتیں سوچنا یہ ہے خشوع کے منافی۔ یہ کام اگر آپ کر رہے ہیں اس حالت میں تو یہ صدق کے خلاف ہے۔ صدق کیا ہے؟ نماز کا صدق کیا ہے کہ اگر آپ نے ظاہری حالت بنائی ہے خاشعین جیسی تو اندر باطن میں بھی آپ کے خشوع ہو، یہ ہے صدق عملی۔ ظاہر اگر آپ نے بنایا ہے سنت کے مطابق تو آپ کا باطن بھی
سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں اس بات پر بھی تنبیہ کر دینا بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے میں ایک بڑا سخت مغالطہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ مغالطہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے کہ بھائی یہ جو اپنا ظاہر تم اس وقت ٹھیک کرنا جب تمہارا باطن درست ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کسی کہو کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے، داڑھی رکھو، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو اس وقت رکھوں جب میرے اندر کی دنیا درست ہو جائے، جب میرے اور اعمال و اخلاق درست ہو جائیں، کیونکہ اگر میں داڑھی رکھ لوں اور پھر بعد میں میرے اعمال و اخلاق خراب رہیں تو یہ داڑھی کی توہین ہوگی اور یہ داڑھی کے ظاہر جو ہے وہ باطن کے خلاف ہوگا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، جب میری باطن درست ہو جائے گا تو پھر میں اپنا ظاہر بھی درست کروں گا۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اور بعض اوقات واقعی اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لیجیے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر آدمی کا ظاہر بھی خراب ہو، باطن بھی خراب ہو تو یہ بدرجہ بری بات ہے، بنسبت اس کے کہ کم از کم ایک چیز تو اچھی ہے اور دوسری چیز کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا رہے آدمی، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سبھی خراب کرے، کہ جب تک 100% صحیح نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک میں 1% بھی درست نہیں ہوں گا۔ یہ خیال بالکل شیطان کا دھوکہ ہے۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا آدمی آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد باقی کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ صاحب پہلے ہم باطن کو درست کریں پھر ظاہر کو درست کریں گے، یہ خیال غلط۔ ہاں، جب ظاہر کو درست کر لیا اب آگے بڑھو، آگے بڑھ کر اپنے باطن کو بھی اس ظاہر کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو بھی درست فرما دے۔ ایک کو دوسرے کے انتظار میں لٹکانا، ایک کو دوسرے کے انتظار میں مؤخر کرنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح اگر آدمی مؤخر کرتا رہے گا تو ساری عمر محروم رہے گا۔ اس واسطے جتنی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو اختیار کر لے، باقی کے لیے کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ تو صدق عملی اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرے، ظاہر اور باطن کے خلاف نہ ہو۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے ریاکاری، تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی قصد کر کے، ارادہ کر کے یہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا نیک دکھاؤں، حقیقت میں ہے نہیں، حقیقت میں اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ تو ہے ریا۔ یہ قصد سے ہوتی ہے، اختیار سے ہوتی ہے، اور یہ کذب عملی جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ بغیر قصد، بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سے جو تاثر مل رہا ہے باطن میں وہ ہے نہیں، تو یہ ہے کذب عملی۔ اس کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے تمام اعمال و افعال کو شریعت کے اور سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے وہی جو قرآن نے ابھی بتایا، صادقین کی صحبت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صدق کی دولت عطا فرمائی ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے استفادہ کرو، ان سے اپنی ہدایت طلب کرو، اپنے حالات ان کے سامنے پیش کرو، ان کے طریقے کی اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صدق کی دولت عطا فرما لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے صدق عمل۔ اسی کا ایک شعبہ بیان فرمایا ہے کہ پھر اس کے باریکیاں ہیں لمبی، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اسی کا شعبہ یہ ہے کہ آدمی جو ارادہ کر لے اپنے دل میں کسی نیک کام کے کرنے کا، تو چاہے وہ واجب نہ ہو لیکن ارادہ کر لیا تو پھر ارادہ کر کے اس کو نبھائے۔ یہ بھی صدق کا ایک اہم گوشہ ہے۔ آپ کے دل میں ایک
داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، دل میں آیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثلا مجھے فلاں نوکری مل گئی، فلاں قرضہ میرا ادا ہو گیا، میرا فلاں بیمار اچھا ہو گیا، تو آپ نے دل میں سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں فلاں نیک کام کروں گا. زبان سے نہیں کہا، دل میں سوچا. اگر زبان سے نہیں کہا تو نظر تو ہوئی نہیں، منت نہیں ہوئی. دل میں سوچنے سے منت نہیں ہوئی. واجب نہیں ہے شرعاً کہ وہ کام کرے، لیکن جب دل میں سوچ لیا ایک نیک کام کا، تو ایک طرح سے تم نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک عہد و پیمان باندھ لیا. تو صدیق جو ہوتا ہے یا صادق جو ہوتا ہے، وہ جب اس قسم کا ارادہ ایک مرتبہ کر لے تو چاہے شرعاً واجب نہ ہو لیکن اس کو پھر پورا کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دل میں ارادہ کیا تھا، نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر اعتکاف کروں گا، ایک دن اعتکاف کروں گا. اب نظر مانی تھی اس وقت جب مسلمان نہیں تھے، جاہلیت کے زمانے میں. اب اسلام لانے کے بعد جو پچھلی نظر وظر ہوتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے. اسلام لانے کے بعد واجب نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، پورا کر. اس واسطے کہ اگرچہ شرعاً واجب نہیں لیکن دل میں ایک ارادہ کیا تھا تو اس ارادے کو پورا کر لینا یہ صدق عملی ہے. لہذا اس کا حصہ یہ ضروری ہے، کر. شرعاً واجب نہیں تھا لیکن کر. تو جو کوئی نیک کام کا ارادہ دل میں پیدا ہو اس کو کر لینا. چاہے مفتی کے پاس جاؤ، پوچھو کہ کیا میرے دل میں واجب ہے، مفتی بتلا دے گا کہ نہیں واجب نہیں، لیکن تم نے چونکہ ایک ارادہ کر لیا تھا تو اس کو پورا کرو. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، تو انہوں نے جب نہیں شامل ہو سکے تو دل میں بڑی حسرت ہوئی کہ سب سے پہلا غزوہ تھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ، اور میری اس میں شمولیت نہیں ہوئی، تو بڑی حسرت تھی. تو ایک دن اسی حسرت کے عالم میں یہ کہہ گزرے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مجھے موقع دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا تو لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَفْعَلُ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. یعنی اس وقت میں اپنی حضرتیں نکالوں گا جہاد کی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. یہ ارادہ کریں. یہاں تک کہ اگلے سال غزوہ احد پیش آیا، احد کا غزوہ. تو اس میں ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک صحابی جا رہے تھے، دیکھا ان کو غزوے کے اندر ہاتھ میں تلوار ہے اور بہت جوش کے عالم میں جا رہے ہیں. تو پوچھا کہ انس کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس احد پہاڑ کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی طرف لب کے جہاد کے اندر شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کے اندر ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. اور حدیث میں روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب ان کی لاش آئی تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم شمار کیے گئے، 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر شمار کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح جان دی، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انہی کے بارے میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دیا. یہ کہا تھا کہ اگر اب سے مجھے موقع مل گیا جہاد میں شامل ہونے کا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. کسی مفتی سے جا کے بلدا پوچھو کہ کیا اس سے نظر منعقد ہو گئی تھی؟ تو نہیں ہوئی، نظر منعقد نہیں ہوئی، لیکن دل میں ارادہ کر لیا تھا، اس کو پورا کیا، اور اس طرح پورا کیا کہ اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ بھی صدق عملی کا ایک شعبہ ہے اہم، کہ جو دل میں نیک ارادہ کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو
اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کہا ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کو انسان کر گزرے، اس کو ٹلائے نہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، یاد رکھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے تھے کہ جب کسی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آئے تو یہ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں، وارد، یعنی ایک چیز وارد ہوئی دل میں کہ یہ نیک کام کروں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے تمہارے پاس، یہ ایک مہمان ہے وارد، دل میں خیال آیا کہ بڑا نیک کام کروں، تو اگر تم نے اس مہمان کی خاطر تواضع اچھی کر لی تو یہ بار بار آئے گا تمہارے پاس۔ یعنی ایک نیک کام کرنے کا دل میں ارادہ پیدا ہوا، اس کی خاطر تواضع تم نے یہ کی کہ بھائی کر گزرے وہ کام، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ دوبارہ آنے کے معنی کیا ہے؟ تو دوسرا نیک کام کرائے گا تم سے، پھر کر لیا، پھر تیسرا کرائے گا، پھر کر لیا، پھر چوتھا کرائے گا۔ تو یہ مہمان تمہارے پاس بار بار آتا رہے گا یہاں تک کہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے کر دی اس کی ناقدری، یعنی اس کی خاطر تواضع کرنے کے بجائے اس کو اسی طرح اڑا دیا جیسے مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے، یعنی دل میں خیال آیا کہ ایک نیک کام کروں، ارے چھوڑو یار پھر کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کو ٹلا دیا، اس کو ٹہلا دیا، خاطر تواضع نہ کی، تو کہا کہ یہ وارد روٹھ جائے گا، یہ مہمان تم سے روٹھ جائے گا۔ ایک مرتبہ آیا، دو مرتبہ آیا، اب اس کے بعد پھر آنا ہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان آنا ہی چھوڑ دے گا، یعنی نیکی کے خیالات بھی آنے بند ہو جائیں گے، الحمد للہ، نیکی کے خیالات آنے بھی بند ہو جائیں گے، اللہ بچائے۔ اس واسطے جب بھی کوئی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کی قدر کرو اور جتنا جلد ہو سکے اس کو کر گزرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا